السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. پیش ہے کہانی ڈیتھ سٹی. حیرت ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. یہ کیسا شہر ہے؟ رچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا اور ایک طرف چل دیا. رچرڈ امریکن آرمی میں ایک سولجر تھا اور لانگ لیو پر اپنے آبائی قصبے کیپٹل ٹاؤن میں آیا ہوا تھا جو ریاست کیلیفورنیا کے آس پاس تھی. کہنے کو تو وہ ٹاؤن تھا، مگر کسی پچھڑے افریقی کنٹریز کی طرح بیکورڈ جنگلوں میں گھرا ہوا اور بنیادی سہولیات یعنی بیسک فیسلٹیز سے محروم چھوٹا سا قصبہ تھا جسے ٹاؤن کا درجہ دیا گیا تھا. رچرڈ کا چھوٹا سا خاندان تھا. رچرڈ کا نانا مسٹر ہینگری گریٹ، رچرڈ کی بیوی سارا اور چھوٹا سا بچہ مارٹین. بس رچرڈ کی یہی ساری دنیا تھی. رچرڈ نے جب آنکھ کھولی تو اپنے نانا کو پایا. ماں باپ کب گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا. نانا ہی نے اسے پالا پوسا اور اپنی کالج لائف کی گرل فرینڈ سارا کو اپنا جیون ساتھی بنا کر وہ امریکن آرمی میں بھرتی ہو گیا. اور ویسے بھی وہ مڈل کلاس طبقے سے تھا، اس لیے فوج کی نوکری پر ہی گزارا کر لیا. اپنی محدود خواہشوں کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا. مارٹین کے پیدا ہوتے اس کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی. وہ اپنی بیوی اور بچے سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب، شراب اور جوئے جیسی خراب عادات سے پرہیز کرتا تھا. وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور ایسی فضولیات میں نہیں پڑتا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی منع کرتا رہتا تھا. مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے وہ ہر مرتبہ نظر انداز ہوتا رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں ایماندار تھا. وہ امریکی ماحول سے بخوبی واقف تھا. پرموشن کے نام پر وہ اپنے سینئرز کی خوشامد اور چاپلوسی اور اپنی خوبصورت بیوی کو ایسے ماحول سے دور کیپٹل ٹاؤن جیسے بیکورڈ قصبے میں رکھنا گوارا کیا، لیکن اپنے آپ کو ایسے غلیظ گندے ماحول کا حصہ نہیں بنایا جو ماحول امریکن آرمی میں اکثر پایا جاتا ہے. اور آئے دن میڈیا پر ایسے واقعات کے راز بھی فاش ہوتے رہتے ہیں. خیر، وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہا تھا. پچھلے دنوں رچرڈ لمبی چھٹیوں پر آیا ہوا تھا. وہ اپنی بیوی اور بچے کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر وقت اپنے گھر میں موجود رہتا تھا. ایک دن اسے اپنے دفتر سے ایک آفیسر کا فون آیا. سوری رچرڈ، آپ کو چھٹی پر ڈسٹرب کیا. آئی ہوپ آپ کی چھٹی اچھی گزر رہی ہوگی. بس ایک چھوٹا سا کام تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی. رچرڈ نے جواب دیا، سر میں چھٹی پر ہوں یا ڈیوٹی پر، میں ایک سولجر ہوں. آپ حکم کریں، کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، رچرڈ آپ کو کل کیلیفورنیا کے ایک قصبے میں جانا ہوگا. وہاں پر ہمارے دفتر کی ایک برانچ ہے. آپ کو وہاں کے آفیسر انچارج سے ملنا ہے. وہ آپ کو ایک پارسل دے گا. آپ کو وہ پارسل اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے اور چھٹی ختم ہونے پر وہ پارسل یہاں ہیڈ کوارٹر لے آنا. لیکن یاد رہے وہ بہت قیمتی پارسل ہے، اس لیے بڑے محتاط انداز میں اسے سنبھال کر رکھنا ہے اور ہر وقت کانٹیکٹ میں رہنا ہے. یس سر، میں سمجھ گیا. آپ بے فکر رہیں، پارسل آپ تک پہنچ جائے گا. میں کل ہی آپ کے بتائے ہوئے پتے پر جا رہا ہوں اور وہاں پہنچ کر میں آپ سے کانٹیکٹ بھی کروں گا. اوکے، گڈ بائے. سارا نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا. یہ کیا رچرڈ، اتنے مہینے بعد گھر آئے ہو، اوپر سے آپ کے دفتر کے کام آپ کا گھر تک پیچھا نہیں چھوڑتے. اتنا کام تھا تو چھٹی پر کیوں آئے؟ رچرڈ نے مسکرا کر بڑے ہی پیار سے سارا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، میرے اوپر دفتر والوں کا بھی حق ہے، لیکن تم سے تھوڑا، بس صرف ایک دن کی ہی تو بات ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ میں چھٹی پر ہوتے ہوئے بھی دفتر کے کسی کام آ سکا. ویسے بھی اس قصبے کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے. اس بہانے سے ہمیں تھوڑا گھومنے کا موقع بھی ملے گا.
اور ہاں، اگر وہ جگہ مجھے پسند آئی تو میرا پرومس ہے کہ اگلی دفعہ تم لوگوں کو بھی وہاں پر گھمانے ضرور لے جاؤں گا۔ اب خوش؟ وہ اپنے نانا کے کمرے میں گیا جو کہ اسٹڈی میں مصروف تھے۔ آؤ رچرڈ، میرے پاس بیٹھو۔ رچرڈ نانا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، نانا جان، آپ یہ ہر وقت ہارر بکس کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کسی اور موضوع کی کتابیں۔ مسٹر ہینگری گریٹ نے چشمہ اتارتے ہوئے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، تمہارے خیال میں ڈر یا خوف کے کیا معنی ہیں؟ یا لوگ ڈراؤنی باتوں پر، ڈراؤنے قصوں پر اور ڈراؤنی چیزوں کو دیکھ کر یا محسوس کر کے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ نانا جان، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ بچپن میں مجھے کسی شرارت یا ہوم ورک نہ کرنے پر آپ مجھے کسی چڑیل یا بھوت کا نام لے کر ڈراتے تھے اور میں ڈر کے مارے سہم جاتا تھا۔ اب حقیقی زندگی میں ان چیزوں کا وجود، یہ ایک انسلجھی پہیلی ہے۔ رچرڈ، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی حقیقی زندگی میں کسی سپر نیچرل کریچر کا سامنا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جانا۔ دیکھو، ان چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا اور ایسے کریچر صرف اپنا بچاؤ کرنے پر سامنے والے پر وار کرتی ہیں۔ رچرڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، نانا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور ویسے بھی میں ایک سولجر ہوں۔ اب آپ کی ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے اور آپ بھی اب آرام کریں۔ گڈ نائٹ۔ رچرڈ نے لائٹ آف کی اور اپنے کمرے میں آ کر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح سویرے وہ اٹھا اور سفر کی تیاری میں لگ گیا۔ گڈ مارننگ، سارا نے اسے صبح کا سلام کہا، جبکہ چھوٹو ابھی تک سو رہا تھا۔ کتنا کیوٹ لگ رہا تھا۔ رچرڈ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ تھوڑی دیر بعد سارے لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ نانا، کبھی آپ گرین سٹی قصبے گئے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں؟ مسٹر ہینگری نے چائے کی چسکی لگاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میں نے بھی صرف نام سنا ہے مگر وہاں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ سنا ہے بہت ہرا بھرا علاقہ ہے جو کہ جنگلات کے درمیان گھرے ہوئے اس شہر کو گرین سٹی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے آس پاس گھنے اور ہرے بھرے جنگلات ہی جنگلات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی خطرناک قسم کے جنگلات ہیں۔ اس لیے بیٹا، اندھیرا ہونے سے پہلے آپ کو گرین سٹی پہنچنا ہوگا اور وہاں جا کر ہمیں فون ضرور کرنا۔ نانا، اس لیے تو میں جلدی جا رہا ہوں۔ رچرڈ نے پھر سارا سے مخاطب ہو کر کہا، میرا سامان تیار ہے تو لے آؤ، اور ہاں، وہ میرا ریوالور بھی تو سامان میں رکھا تھا۔ وہ بولی، جی ہاں مسٹر رچرڈ عرف امریکن سولجر، یہ آپ فوجی لوگ بھی نا؟ ارے بھائی، دفتر کے کام سے جا رہے ہو، کسی جنگ پر نہیں۔ نانا بیچ میں بول پڑے، رچرڈ، اگر اس کا لائسنس بھی لے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی علاقہ بہت پراسرار اور خطرناک ہے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، اور ویسے بھی ہتھیار تو سولجر کی طاقت ہوتی ہے۔ سارا نے اسے بیگ تھما دی۔ وہ سب سے ملا اور گڈ بائے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیپٹل ٹاؤن کے چھوٹے سے بس اسٹاپ پر بڑی رونق اور چہل قدمی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بس ڈرائیور سے گرین سٹی کا پتہ پوچھا۔ سر، وہاں تو کوئی بس نہیں جاتی، البتہ آپ کو کیلیفورنیا والی بس پکڑنی پڑے گی جو آپ کو راستے میں اتار دے گی۔ وہاں سے ایک ٹوٹا پھوٹا لنک روڈ ہے جہاں اگر کوئی گاڑی مل گئی تو غنیمت، ورنہ پیدل ہی آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو وہاں سے ایک شارٹ کٹ بھی ہے جو جنگل میں سے گزرتا ہے۔ رچرڈ نے کیلیفورنیا کی بس پکڑ لی۔ شام کے وقت کنڈکٹر کی آواز آئی، گرین سٹی جانے والے اس اسٹاپ پر اتریں۔ بس نے بریک لگائی اور رچرڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اترا۔ پھر بس روانہ ہو گئی۔ بہت عجیب و غریب اسٹاپ تھا، نہ وہاں کوئی لنک روڈ تھا اور نہ ہی کوئی آبادی، صرف لمبے لمبے درخت ہی درخت تھے جن کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یار، اتنا بڑا شہر ہوگا، وہاں کوئی سواری کیوں نہیں جاتی؟ اور یہ لنک روڈ کدھر غائب ہو گیا؟
وہ بیزاری سے خود کلامی کیے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے گیا تو اسے ایک بورڈ نظر آیا، گرین سٹی دس وے۔ بورڈ پر بنے تیر کا رخ جنگل کے ویسٹ سائڈ کی طرف تھا۔ شکر ہے گرین سٹی شاید نزدیک ہے جو یہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ کون پاگل کہتا ہے کہ اس ملک نے ترقی کر لی ہے؟ لگتا ہے مجھے پیدل ہی اس ویرانے میں سفر کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں کسی بھی جاندار کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتا گیا اور جنگل کے ویسٹ پارٹ میں داخل ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی جنگل میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ پورا جنگل چرند پرند کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ موبائل پر سارا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر وہ چلتا رہا۔ اب رات کی تاریکی چھا گئی تھی۔ اس نے بڑا سا ٹارچ پکڑا ہوا تھا جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب تک جنگل کے بھیانک ماحول سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ اپنی فوجی لائف میں وہ کافی مرتبہ ایسے سفر کر چکا تھا، اس لیے وہ جنگل اسے ڈرانے میں اب تک ناکام رہا تھا۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی، اس لیے اس نے بیگ میں سے ایک بڑا سا اوور کوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ آخرکار چلتے چلتے اسے دور کہیں سے روشنی نظر آنے لگی، اور جب جنگل کی حدود ختم ہوئی تو اسے ایک چھوٹا سا لنک روڈ دکھائی دیا جس پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، ویلکم ٹو گرین سٹی، جسٹ 2 کلومیٹر۔ رچرڈ بہت خوش ہوا۔ سامنے گرین سٹی کی لائٹس دور سے ہی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جبکہ وہ خوشی خوشی قدم اٹھاتا ہوا سڑک پر گرین سٹی کی طرف رواں دواں تھا۔ 2 کلومیٹر ختم ہوئے اور اب اس کے سامنے شاندار گرین سٹی کی عمارات اور بڑے بڑے پلازا دیکھ کر وہ چکرا سا گیا۔ بہت خوب، اتنا بڑا شہر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے تو خلاؤں میں بھی بڑے بڑے سیارے ڈھونڈ نکالے ہیں، تو پھر یہ شہر ویری اسٹرینج۔ سفر کی تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال رچرڈ نے سوچا سب سے پہلے پیٹ پوجا کی جائے، بعد میں دوسرے کام۔ سو وہ کسی اچھے ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکلا۔ وہ شہر کے مین روڈ پر کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ ہر طرف بلند و بالا عمارت، شاپنگ پلازا، سڑک پر کھڑی سینکڑوں گاڑیاں، لیکن حیرت انگیز طور پر سب کے سب خالی۔ پورے شہر میں اسے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا، تو وہ پریشانی کی کیفیت میں بولا، حیرت ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہ کیسا شہر ہے۔ آخرکار اسے ایک ریسٹورنٹ نظر آ ہی گیا جس کی روشنیاں دور سے ہی دل کو بھا رہی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں اسے کچھ آدمی دکھائی دیے جو کہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ٹیبل پر ایک لال رنگ کا شربت پڑا ہوا تھا۔ شاید یہ یہاں کا مشہور شربت ہوگا، تبھی تو ہر کسی کے سامنے پڑا تھا۔ خیر رچرڈ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ سبھی لوگ اس کی طرف گھور رہے تھے، جبکہ ان کی نظروں کی چبھن وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ عجیب قسم کے انسان تھے، بالکل کسی مردے کی طرح۔ چہرے کا رنگ زردی سفید اور آنکھیں زندگی سے خالی۔ ماحول میں عجیب سی بے چینی اور ٹھنڈ تھی۔ کیا کھاؤ گے جناب؟ وہ ویٹر کی آواز سے ایک دم چونکا۔ ایک مریل قسم کا ویٹر اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یار کوئی سبزی ہو تو لے آؤ، اور وہ لال شربت بھی۔ رچرڈ کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ یہاں صرف گوشت ملتا ہے، اور وہ بھی صرف، وہ کہتے کہتے رک گیا تو رچرڈ نے اسے بیزاری سے کہا، صرف کیا؟ وہ پھر بولا، وہ بھی صرف انسان کا۔ یہ سنتے ہی رچرڈ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بہت ہی بدتمیز قسم کے ویٹر ہو جو ایسا گھٹیا مذاق کر رہے ہو۔ کدھر ہے تمہارا مینیجر؟ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں صاحب، یہ جو آپ کے سامنے مشروب نظر آ رہا ہے نا، وہ شربت نہیں بلکہ انسانی خون ہے۔ یہ سنتے ہی رچرڈ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور مینیجر کے کاؤنٹر کے پاس آیا۔
مینیجر صاحب، بڑا ہی بدتمیز ویٹر ہے آپ کا. کیا آپ نے انہیں تمیز نہیں سکھائی کہ کسٹمرز کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں؟ مینیجر، جو کہ اب تک سر جھکائے کھڑا تھا، اپنا منہ اوپر کیا. ہم معافی چاہتے ہیں سر، آپ کو زحمت اٹھانا پڑی. دراصل ہمارے ویٹر کو مذاق کرنے کی عادت ہے. آپ پلیز اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیے، میں کسی اور ویٹر کو بھیجتا ہوں. دراصل ڈیتھ سٹی، معاف کرنا، گرین سٹی کے لوگوں کو گوشت بہت پسند ہے، اس لیے یہ سبزی وغیرہ بہت کم بکنے والی آئٹم ہے. اور ویسے بھی جو مزہ گوشت میں ہے وہ سبزی کھانے میں کہاں. لیکن اس کی آنکھوں سے وحشت عیاں تھی. رچرڈ دوبارہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ بات چیت کے درمیان اس مینیجر نے گرین سٹی کو ڈیتھ سٹی کیوں کہا. ہوٹل میں بیٹھے اور لوگ مسلسل اسے گھورے جا رہے تھے، جبکہ کن اکھیوں سے رچرڈ سب کا جائزہ لے رہا تھا. وہ کافی بڑا ریسٹورنٹ تھا، جبکہ برقی روشنیوں کی وجہ سے وہ کافی روشن اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا. سامنے والی دیوار پر اسے اپنا سایہ واضح صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے کسی اور کا سایہ دکھائی نہیں دیا. سامنے سے آنے والے ویٹر کا بھی سایہ غائب تھا. اسے اپنے نانا کے الفاظ یاد آنے لگے، بیٹا، سپر نیچرل کریچر یا جن بھوت کا سایہ نہیں ہوتا. ایسی مخلوق کو دیکھ کر وہاں سے فوراً نکل آنا. پہلی مرتبہ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ خشک کیا. وہ دم بخود رہ گیا. ڈر کے مارے اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی. خود کو بہادر سولجر سمجھنے والا رچرڈ ایک مجبور اور سہما ہوا لاچار انسان نظر آ رہا تھا. وہ جلد سے جلد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے موبائل چیک کیا، لیکن کوئی بھی سگنل نہیں آ رہا تھا. سب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. اسے بار بار اپنے نانا کی نصیحت یاد آ رہی تھی. وہ اکیلا ان سے لڑنے سے تو رہا، مگر اپنی جان بچانے کی غرض سے اسے یہاں سے بھاگنا تھا. اب سارے لوگ اٹھے اور سب کے سب رچرڈ کی طرف بڑھنے لگے. رچرڈ نے ریوالور نکالا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے سب کو للکارا، خبردار، جو میرے نزدیک آئے سب کو بھون ڈالوں گا. لیکن جیسے کسی نے سنا ہی نہ ہو اور وہ بدستور اس کی طرف بڑھ رہے تھے. رچرڈ الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ریوالور کا رخ اس نے ان سب کی طرف کیا ہوا تھا. اس نے اب تک نہ جانے کتنی لڑائیاں لڑی تھیں، لیکن اب کی بار اس کے سامنے عام انسان نہیں بلکہ آدم خور درندے کھڑے تھے، جو کسی بھی انسان کو منٹوں میں چٹ کر جاتے. وہ ڈر کا مطلب سمجھ گیا تھا. اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر ستانے لگی کہ اسے کچھ ہو گیا تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا. اگر وہ تھوڑی دیر اور کرتا تو دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اس نے تیزی کے ساتھ باہر والا دروازہ پار کر لیا اور اپنے پاؤں پر زور رکھتے ہوئے دوڑ لگا دی. وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا. وہ خوف کے مارے پیچھے بھی نہیں دیکھ رہا تھا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے شہر کے آدم خور اس کے پیچھے ہوں. دوڑ دوڑ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا. آخرکار وہ شہر کے حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. دور سے وہ روشنی کتنی اچھی لگ رہی تھی، لیکن اندر شہر کے حالات. رچرڈ نے آخری بار شہر کو دیکھا اور پھر جنگل میں داخل ہو گیا. وہ جنگل سے بے خوف گزر رہا تھا. وہ رکا نہیں، بس چلتا گیا چلتا گیا. آخرکار وہ کیلیفورنیا والے مین روڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جہاں سے وہ بس سے اترا تھا. اب صبح ہو چکی تھی. وہ اکیلا سڑک کنارے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے دور سے ایک کار نظر آئی. رچرڈ نے اسے اشارہ دیا. کار رکی اور ایک ادھیڑ عمر شخص اترا. رچرڈ نے آگے بڑھ کر اسے ساری بات بتائی. وہ شخص رچرڈ کے ساتھ اس سائن بورڈ کی طرف آیا، جس کا رخ حیرت انگیز طور پر اب ساؤتھ کی طرف تھا. لیکن جس وقت میں بس سے اترا تھا تو اس ایرو کا رخ ویسٹ کی جانب تھا. اب کیسے؟ وہ شخص مسکرایا. میرے دوست، بورڈ اپنی جگہ درست سمت ظاہر کر رہا ہے.
کیونکہ گرین سٹی ٹھیک یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ساؤتھ کی طرف ہے اور اتفاق سے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ خیر چھوڑو، اور میں آپ کو گرین سٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رچرڈ گرین سٹی سے اپنا پارسل وصول کر کے واپس اپنے گھر کیپٹل سٹی آ گیا اور سب کو اپنے سفر کی روداد سنائی۔ پہلے تو سب پریشان ہوئے، مگر رچرڈ کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ سب مطمئن ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد رچرڈ کے نانا انتقال کر گئے اور اب وہ ساری کتابیں رچرڈ پڑھنے لگا۔ ایک دن وہ کتابیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام تھا ڈیتھ سٹی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ او مائی گاڈ! اسے یاد آیا، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ تو کیا کتابی کردار زندہ ہو سکتے ہیں؟ رچرڈ نے ساری کتابیں دریا میں بہا دیں اور اپنا مکان تبدیل کر کے وہ کیلیفورنیا میں ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔